ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ رب العالمین اعلان فرماتے ہیں ان لوگوں کو مردہ شمار نہ کرو جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا مالک ارض و سما کی ذات کے لیے خاص اور لائق و زیبا ہے۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، آج کے اس عظیم و شان 19 مئی کے خطبہ جمعہ کا موضوع غزوہ احد، اسلام کا دوسرا معرکہ حق و باطل۔ اس غزوہ کی مکمل تفصیل آپ احباب کے گوشے گزار کرنے کا عزم ہے۔ مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے مابین یہ جنگ ہوئی۔ مشرکین مکہ قریش کا سردار ابو سفیان تھا اور مسلمانوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ جنگ 15 شوال 3 ہجری بروز ہفتہ کو پیش آئی۔ طبقات الکبریٰ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اس غزوہ کے اسباب، یہ غزوہ کیوں پیش آیا؟ جنگ بدر کے مقتولوں کا بدلہ، یہ کافروں میں بدلے کی اور انتقام کی آگ سلگ رہی تھی۔ سردار ابو سفیان نے قریش کی تجارتی سرمایہ کا جو نفع تھا 50,000 دینار لڑائی کے لیے وہ منظور ہوا۔ اس دینار سے سونا اور جنگی سامان خریدا گیا۔ تو غزوہ احد، یہ میدان احد کے اندر جو 6 فٹ یہ 6 کلومیٹر لمبائی اور چوڑائی میں چوڑا یہ پہاڑ تھا، احد پہاڑ، اس پہاڑ کے دامن میں یہ جنگ پیش آئی۔ اور اس جنگ کے اندر کافروں نے اشعار کی صورت میں اپنے بیانات اور اپنے اشعار پڑھ پڑھ کر سپاہیوں کے جذبات کو ابھارا۔ ہندہ اور دیگر خواتین اپنے شعروں اور بیان سے کمانڈروں اور فوجیوں کے جذبات کو گرماتے اور ان کو اپنے مقتولوں کے انتقام اور بدلے کے لیے اجاگر کرتے۔ کفار نے سر توڑ محنت کی، مالی اور جانی اعتبار سے 200 گھوڑے، 70 زیریں، 3000 اونٹ اور 3000 فوجی بھی تھے، اور انہوں نے اتنا بڑا اقدام کیا۔ مسلمانوں کے 1000 افراد کی تعداد تھی، چند جنگی آلات اور وسائل تھے۔ تو یہ تیاری ہو رہی ہے کافروں کی مکہ کے اندر۔ اللہ کے نبی کو علم نہیں ہے۔ رسول معظم کو آپ کے چچا حضرت عباس نے خط لے کر ایک آدمی کو بھیجا کہ جا کے اللہ کے نبی کو بتائیں کہ کافر یہاں سر توڑ محنت کر رہے ہیں اسلام کو، مسلمانوں کے ساتھ لڑائی اور جھگڑے کے لیے، جنگ کے لیے۔ تو اس کے اندر ایک واقعہ وحشی کا بھی آپ احباب کے سامنے رکھتا جاؤں۔ ہندہ نے جبیر بن مطعم کے غلام وحشی کی آزادی کے سر کی قیمت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قلم یہ اس نے مقرر کیا، کیونکہ ہندہ کا باپ عتبہ اور جبیر بن مطعم کا چچا یہ دونوں بدر میں حضرت امیر حمزہ کی شمشیر بے نیام آپ کی تلوار سے، آپ کے ہاتھوں سے یہ واصل جہنم ہوئے تھے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے یہ چچا بڑے پیارے چچا ہیں۔ بار کیا بھی انہوں نے پلاننگ کیا۔ اللہ کے نبی کو بھی خط پہنچ گیا حضرت عباس کے ذریعے سے۔ نبی مکرم علیہ السلام نے بھی مدینہ میں تیاری شروع کر دی۔
آپ نے کچھ مسلمانوں کے پہرے پر لگایا۔ فضالہ بن عدی بن حزم کے بیٹے انس اور مونس بھی اس میں شامل تھے۔ سعد بن معاذ، اسید بن حزیر، سعد بن عبادہ یہ گشت وغیرہ کر کے حالات کا جائزہ لیتے۔ رسول معظم علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ مشورہ کیا کہ جنگ کہاں لڑی جائے؟ پہلی رائے عبداللہ بن ابی بن سلول منافق کی طرف سے کرائی آئی کہ بچوں اور عورتوں کو بہر قلعے میں بھیج دیں اور مرد آبادی میں دیواروں کی آڑ میں لڑیں، جبکہ دوسری رائے نوجوان مسلمانوں کی صحابہ کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ شہر سے نکل کر میدان میں یہ جنگ لڑیں، اور مسلمان تیاری میں لگ گئے۔ اور اسی طرح قریش مکہ چلتے چلتے مدینہ میں پہنچ کر احد کے پہاڑ کے قریب انہوں نے پڑاؤ ڈالا، اور 2 دن یہاں انہوں نے آرام کیے، یہاں رہے، اور تیسرا دن جمعہ کا تھا۔ اللہ کے نبی نے جمعہ پڑھایا، 1000 کا لشکر لے کر نکلے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشواط نامی جگہ پر پہنچے، عبداللہ بن ابی منافق نے اپنا 300 لشکر جو یہ لایا تھا یہ واپس لے کر چلا گیا۔ وجہ کہ آپ نے میری رائے کو اہمیت نہیں دی۔ میں نے کہا تھا کہ جنگ مدینہ کے اندر لڑی جائے، باہر نہ لڑی جائے، لیکن آپ نے میری رائے نہیں مانی، لہٰذا میں اپنا 300 بندہ لے کے جا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد ہفتے کا دن تھا، اللہ کے نبی میدان احد میں اترے اور آپ نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، لوگو یہ پہاڑ ہے، یہ احد پہاڑ کے پتھر ہم سے پیار کرتے ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں، یہ ہم سے کرتے ہیں۔ بخاری۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی احد پہاڑ پر چڑھے، سہیل بخاری میں ہے، احد پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا، خوشی سے ہلنے لگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اثبت یا احد فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، اے احد پہاڑ تھم جا، رک جا، اپنی حرکت بند کر دے، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید سوار ہیں۔ احد پہاڑ کے دامن میں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صف بندی شروع کر دی۔ رسول معظم نے اس طرح صف بندی کی، احد پہاڑ صحابہ کی پیٹھ کے پیچھے آ گیا۔ رسول معظم اعلان فرماتے ہیں لا یقاتلن احد حتی نأمر بالقتال، ہمارے حکم کے بغیر کوئی جنگ نہ چھیڑے، کوئی جنگ نہ کرے۔ تاریخ طبری میں آپ نے یہ بات فرمائی موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے صف بندی کا پروگرام بن رہا ہے، اللہ کے نبی نے صفیں تیار کی۔ حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 لوگوں کو آپ نے جبل رومات کے اوپر ایک درے کے اوپر بٹھا دیا۔ آپ نے فرمایا ان رأیتمونا تخطفنا الطیر فلا تبرحوا مکانکم، اے صحابہ اگر ہمیں پرندے اچک کے لے جائیں، ہمارا گوشت نوچ لیں، تم لوگوں نے میدان بدر کے اس میدان احد کے اس درے کو تم نے نہیں چھوڑنا۔ صحابہ یہ خطرے والی جگہ ہے، اس درے کو اور اس جگہ کو تم نے نہیں چھوڑنا، یہاں سے دشمن حملہ کر سکتا ہے۔ بخاری کے اندر یہ الفاظ ہے۔ اللہ کے نبی تیاری ہو رہی ہے، جہاں صحابہ کو جذبہ ہے وہاں بچوں کو بھی شرکت کا بڑا جذبہ ہے۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا اے پیارا بیٹا تم چھوٹے ہو، تم جنگ میں نہیں جا سکتے۔ وہ اپنے گھٹنوں کے بل تن کر کھڑے ہو گئے تاکہ میں بڑا محسوس ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ہے صحابہ کے اندر جوش اور جذبہ۔ سچ کسی نے کوئی بات کہی ہے کہ قوم کی زندگی کی آگ نوجوانوں کے جوش عمل کے ایندھن سے جلتی ہے۔ قوموں کے اندر جو ترقی آتی ہے قوم کے نوجوانوں کے جوش و جذبے خروش سے آتی ہے۔ صحابی نے اپنے گھٹنوں کے اوپر اس طرح تن کھڑے ہو کر کہا میرا قد بڑا ہے، میں جا سکتا۔ جنگ کے لیے صحابہ بچے سب تیار ہیں، خواتین بھی کثرت کے ساتھ اس کے اندر شامل ہوئیں۔ جنگ چھڑ گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ذوالفقار تلوار لے کر میدان میں بڑھے آگے۔
اور قریشی فوجوں کی صفیں الٹا کر دیں آپ نے۔ حضرت امیر حمزہ، حضرت ابو دجانہ آگے بڑھے اور کفار کی صفوں کو تہس نہس کر دیا۔ صحابہ آگے بڑھے اور پھر عام لڑائی شروع ہو گئی۔ وحشی جو حضرت امیر حمزہ کی طاق میں تھا، اس نے کسی اور مسلمان پر حملہ نہ کیا، سیدھا اس نے حملہ شیر خدا حضرت امیر حمزہ کے اوپر اس نے حملہ کیا۔ اور یہ وحشی بعد میں بھی اپنی زبان سے یہ واقعہ بیان کیا کرتا تھا کہ میں نے حضرت امیر حمزہ کو کس طرح قتل کیا۔ حبشی تھا یہ اور نشانے کے اندر ماہر تھا۔ اس نے اپنا وہ ایک نیزہ جو اس نے اپنی مہارت کے ساتھ پھینکا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ناف پر وہ جا لگا اور حضرت حمزہ کا پیٹ ناف کے نیچے لگا اور وہ آر پار ہو گیا۔ نبی علیہ السلام جب جنگ ختم ہوئی دیکھا، فرمایا کسی نے میرے چچا امیر حمزہ کی جائے شہادت دیکھی؟ تو ایک صحابی دور کھڑا کہا میں نے دیکھی ہے۔ آپ چلے وہاں، حضرت امیر حمزہ کے پاس کھڑے، سامنے کھڑے دیکھتے کیا ہیں کہ چچا کا پیٹ چیرا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اپنے چچا کا یہ کٹا پھٹا لاشا دیکھتے ہیں، کان کٹے ہیں، ناک کٹا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ حالت دیکھی تو دوسری بات دیکھنے کی ہمت تک نہ ہوئی، اور دوسرے شہداء میں اللہ کے نبی جا کے کھڑے ہو گئے۔ برداشت نہ ہوا چچا کی یہ حالت دیکھ کر اللہ کے نبی سے، اور آپ نے فرمایا میں شہداء کی گواہی دوں گا جو خون میں لت پت یہ اللہ تیرے راستے میں پڑے ہیں، میں ان شہداء کی تیرے سامنے کل گواہی پیش کروں گا۔ اور شہداء کو انہی لباس میں خون میں لت پت جسموں کو ایسے ہی قبروں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ حضرت صفیہ جو حضرت حمزہ کی بہن ہے وہ آئیں، اللہ کے نبی نے منع کر دیا۔ حضرت صفیہ نے حضرت حمزہ کی کٹی پھٹی لاش دیکھی، انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا ایک جملہ بھی اپنی زبان پر نہ نے دیا۔ کس قدر سبق صابرہ عورت ہے کہ زبان پر کلمہ نہ شکر نہ لائی، صبر کی پہاڑ بھرنے، 2 چادریں لائیں کہ اس میں میرے بھائی کو کفن دے دیا جائے۔ اور اسی طرح احد کے شہداء کو کٹے پھٹے جسموں میں، لاشوں میں خون سمیت دفن کر دیا گیا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ جبل رمات پر جو 50 صحابہ بٹھائے تھے، جبل رمات اس درے کے اوپر بیٹھے ہیں موجود لوگ، انہوں نے اختلاف کیا۔ اللہ قرآن کے اندر ان کے بارے میں فرماتے ہیں، بعض نے کہا جنگ ختم ہو گئی ہے نیچے اترو، بعض نے کہا نہیں اترتے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحَسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ۔ صحابہ نے دیکھا کہ اب ہم جنگ جیت گئے ہیں، کفار بھاگ گئے ہیں، جاتے ہیں نیچے مال لیتے ہیں، مال غنیمت اٹھاتے ہیں۔ صحابہ نیچے آئے، 10 صحابہ بچے، باقی سارے نیچے آ گئے۔ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ۔ تم میں سے بعض وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور تم میں سے وہ بھی تھے جو آخرت چاہتے تھے۔ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ، اللہ کریم نے تمہیں پھیر دیا، اللہ نے تمہاری آزمائش کی۔ صحابہ نیچے آ گئے اور اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اے میرے صحابہ پریشان نہیں ہونا، میں نے تمہارا قصور معاف فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ 5واں پارہ ہے والمحصنات، 4تھا پارہ سورہ نساء کے اندر، یہ 55 آیات کے اندر مکمل یہ تفصیل کے ساتھ غزوہ احد بیان کیا گیا، میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تمہاری خطا، یہ اجتہادی غلطی کو میں نے معاف کر دیا ہے،
اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اے لوگو تمہیں بھی صحابہ پر زبانیں چلانے کی ضرورت نہیں ہے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اس اللہ نے صحابہ تمہارے قصور کو معاف کر دیا ہے۔ اب صحابہ نیچے اترے، پیچھے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں تھے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا، اور حملہ کر کے صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کو بھی کافی نقصان اٹھانا پڑا، جیسے کفار کو بہت سا نقصان ہوا۔ تو یہ جو جنگ تھی، فتح یا شکست، اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ دونوں طرف سے نقصان ہوا، مسلمانوں کا بھی ہوا اور کافروں کا بھی ہوا۔ بالآخر مشرکین مکہ قریشی لشکر وہ اپنے لے کر لڑائی چھوڑ کر واپس مکہ کی طرف چلے گئے، تو اس میں فتح شکست کا کوئی بھی فیصلہ نہ ہوا۔ نبی علیہ السلام کو زخمی کرنے والا ایک بندہ قبیلہ حذیل، اس میں ایک قامی نامی ایک بندہ تھا، جس نے قسم کھائی تھی میں رسول اللہ کو قتل کروں گا۔ احد میں آپ پر اس نے حملہ کیا، شدید آپ زخمی ہوئے، اور اس نے کہا خذھا وانا ابن کامینہ، یہ لو میں ابن کامینہ ہوں۔ تو آپ نے اس مقام پر فرمایا تھا اکمک اللہ، اللہ تجھے توڑے۔ انجام پھر اس بدبخت کا کیا ہوا؟ جنگ کے بعد یہ اپنے گھر سے پہاڑ کے اوپر اپنی بکریاں دیکھنے کے لیے جاتا ہے، ایک مینڈے نے اپنے سینگوں سے اسے مار مار کر پہاڑ سے نیچے اس کو گرا دیا، اور یہ وصل جہنم ہوا نبی کو زخمی کرنے والے ابن کامینہ۔ فتح الباری جلد نمبر 7 کے اندر یہ تفصیل موجود ہے۔ اس کے بعد 8واں پوائنٹ یہ ہے، یہ 18واں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا ہاتھ نبی کی حفاظت میں شہید ہوا۔ سبحان اللہ۔ جب لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے، جب حضرت خالد بن ولید نے حملہ کیا، لوگوں کے حواس جو ہے ذہن اور ہوش ختم ہو گیا، اور کسی نے مشہور کر دیا کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر کی شکل ہو بہو اللہ کے نبی سے ملتی ہے، تو کسی نے یہ مشہور کر دیا کہ رسول معظم شہید ہو گئے، صحابہ کی حالت خراب ہو گئی۔ پھر کسی نے کہا کہ مسلمانوں اطمینان میں رہو، اللہ کے نبی زندہ ہیں۔ صحابہ کو ہوش آیا تو آپ ایک میدان کی طرف تھے، مشرکوں نے آپ کو گھیر لیا، صرف 12 انصاری آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے فرمایا کہ من للقوم، ان مشرکوں کا مقابلہ کون کرے گا؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے کہا میں کروں گا۔ آپ نے فرمایا اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو۔ پھر ایک انصاری صحابی نے کہا کہ میں، آپ نے فرمایا آ گیا، وہ شہید ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا مشرکوں کا مقابلہ کون کرے گا؟ پھر دوسرا انصاری صحابی آگے ہوا۔ ہوتے ہوتے 11 صحابی یکے بدیگے آپ کا تحفظ کرنے والے شہید ہو گئے۔ آخر میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ بچ گئے، تو آپ نے فرمایا کہ کافروں کا مقابلہ کون کرے گا؟ تو حضرت طلحہ بن عبید فرماتے عبید اللہ میں کروں گا۔ آپ آگے آئے، 11-12 بندوں کا مقابلہ آپ نے ڈٹ کر کافروں کے ساتھ کیا، اور آپ کی لڑائی ہوتے ہوئے آپ کی انگلیاں جو ہیں، آپ کا وہ انگلی وغیرہ کٹ گئی، تو ہاتھ وغیرہ کٹا آپ کا۔ تو بعد میں صحابہ کہا کرتے تھے کہ طلحہ بن عبید اللہ کا ہاتھ کس قدر خوش قسمت ہے جو حفاظت رسول اللہ میں کٹ گیا، کس قدر وہ خوش نصیب ہاتھ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حفاظت اور تحفظ کرتے ہوئے کٹ گیا۔ اور اس کے بعد حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر پھینک رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سعد ارم فدا کا ابی و امی، کافر چڑھتے آ رہے ہیں قریب۔ آپ نے فرمایا سعد پھینک، تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا شہیدوں پر فرشتے اپنے پروں کے ساتھ سایہ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ، کیا شاندار شان ہے صحابہ کی، سبحان اللہ۔ احد میں شہید ہوتے حضرت عبداللہ، اور اپنے باپ کے چہرے سے حضرت جابر کفن اٹھاتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں، چہرے کو دیکھتے ہیں، پھر کفن ڈال دیتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں، پھر باپ کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ صحابہ نے مجھے روکا لیکن رسول اللہ نے مجھے نہ روکا۔ تو میری پھوپھی بھی رونے لگی۔ آپ نے فرمایا تبکین اولا تبکین فما زالت الملائکۃ،
تضلہ باجنحتھا حتی رفعتموہ۔ صحیح بخاری کے اندر آپ نے فرمایا تم لوگ رو یا خاموش رہو، جب تک تم لوگ میتوں کو اٹھاتے نہیں تو فرشتے ان پر اپنے پروں کے سائے کیے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوب فرمایا، شہداء کے جسموں پر دھوپ سے فرشتوں نے پر کیے ہوئے ہیں۔ اور شہید کی تمنا کیا ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، یہی صحابی حضرت جابر، کہ مجھے اللہ کے رسول نے پریشان حالت میں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ عبداللہ جابر میرے طرف آؤ۔ مستدرک حاکم کے اندر، ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آپ نے مجھے بلایا اور آپ نے فرمایا کہ تیرے باپ کو رب نے اپنے سامنے بٹھایا۔ سبحان اللہ۔ پوچھا اللہ نے تیرے باپ سے کہ عبداللہ کیا مانگتے ہو؟ تو تیرے والد نے عرض کی دوبارہ مجھے دنیا میں بھیج، تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ اللہ نے فرمایا جو آ گیا وہ واپس نہیں جا سکتا۔ تو انہوں نے کہا اللہ میرے پیچھے جو میرے ورثاء ہیں ان کو میری خوشحال زندگی کی خبر دے دے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے پھر یہ قرآن کی آیت نازل فرمائی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ لوگوں جو انسان اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، قتل ہو جائیں، ان کو تم مردہ شمار نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اللہ کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اس وقت اللہ نے یہ قرآن کی آیت نازل کی۔ کس قدر شان ہے صحابہ کی۔ اللہ جس بندے کو سامنے بٹھا کے اس کی ڈیمانڈ پوچھے، اس کی تمنا پوچھے، اس کے مقام و مرتبے کا کیا کہنا۔ احد کے شہداء کو غسل فرشتے دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان صاحبکم تغسل الملائکہ، اے صحابہ تمہارے ساتھیوں کو ملائکہ غسل دے رہے ہیں۔ رأیت الملائکہ ملائکہ تغسل حمزہ بن عبد المطلب وحنظلہ بن الراہب۔ میں نے دیکھا ملائکہ حمزہ بن عبد المطلب کو اور حنظلہ بن راہب کو غسل دے رہے ہیں۔ حضرت حنظلہ کے کان میں جب جہاد کی آواز پہنچی فوراً گھر سے نکل پڑے۔ صحیح الجامع صغیر کے اندر واقعہ ہے، فوراً نکل پڑے۔ تو بعد میں پتہ چلا، بیوی نے بتایا یہ جنبی تھے، غسل نہ کیا، کہیں تاخیر نہ ہو جائے فرمان مصطفیٰ میں، فوراً چل پڑے۔ اور اس کے بعد ایک خاتون ہے حضرت جابر کی جو ہے پھوپھی ہے، دوڑتی آ رہی ہیں، بتایا کہ آپ کا بھائی شہید ہو گیا، بیٹا شہید ہو گیا، شوہر شہید ہو گیا، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایک ہی بات پوچھتی ہے میرے نبی کا کیا حال ہے، میرے نبی کا کیا حال ہے۔ جب پتہ چلا اللہ کے نبی خیریت سے ہیں تو کہنے لگی کل مصیبت بعدک، اے پیغمبر آپ کے بعد ہر مصیبت آسان لگتی ہے۔ جلال، آپ کے بعد ہر مصیبت آسان لگتی ہے، آپ کو دیکھ لیا مجھے اب کوئی غم نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف غزوہ احد کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ روزہ آپ نے رکھا تھا، اللہ کی نعمتیں سامنے پڑی ہیں، نعمتوں کو دیکھ کر رونے لگ شروع ہو گئے اور فرماتے ہیں کہ اللہ نے آج ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں، اللہ یہ دنیا کی نعمتیں دے کر آپ ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ہمیں نہ دے دینا۔ اللہ تو اتنی ہمیں نعمتیں دے رہا ہے، کہیں نعمتوں کا بدلہ ہماری نیکیوں کا بدلہ میں دنیا میں تو نہیں دے رہا۔ تو وہ لوگ کتنا خوش قسمت تھے، افضل تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر جب احد میں شہید ہوئے، ان کے جسم کو چھپانے کے لیے مکمل کفن بھی نہیں تھا۔ سر چھپاتے تو پاؤں جو ہے ننگے ہو جاتے، اگر پاؤں چھپاتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ پھر سر چھپایا گیا، پاؤں کے اوپر اذخر گھاس بوٹی ڈال کر آپ کے جسم کو چھپایا گیا۔ یہ صحابہ کی غربت اور یہ صحابہ کی حالات تھے۔ اللہ تو ہمیں نعمتیں کھلا رہا ہے، کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ میں دنیا میں نہ دے دے۔ تو محترم بھائیوں، یہ چند ایک 24 کے قریب واقعات اور یہ چند ایک سرخیاں میں نے آپ کے سامنے خلاصتاً غزوہ احد کو بیان کیا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحابہ کی اس تابناک زندگیوں سے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ مستفید اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کے قبروں کے اوپر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔
اللہ نے صحابہ کے اجتہادی غلطیوں کو وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ سے اللہ نے معاف فرما دیا ہے۔ ہمیں بھی صحابہ کی مشاجرات صحابہ ہیں، یہ صحابہ کے کوئی بھی مسائل ہیں، ان کے اوپر ہر قسم کی ہرزہ سرائی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔